اہل سنت سے اور شیعہ سے کیا اختلافات ہیں اصل میں، اور ان کے آنے سے اسلام کو کس طرح نقصان پہنچا، اس پورے پس منظر کو سمجھنا ہے تو میں نے جو پہلے دے دیا اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ یہودیت کا ایک نیا لبادہ ہی شیعت ہے۔ یہ کیسے اسلام کو دبائیں؟ وہ حضرت عثمان کے خلافت میں انہیں موقع ملا تو ایک یہودی ان نسل جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہ علل اعلان مسلمان ہوتا ہے یمن میں اور آتا ہے مدینے کو، اور سب سے پہلا فتنہ جو لے آتا ہے وہ یہ کہ جتنے خلفاء ہیں، خواہ وہ ابو بکر تھے، خواہ وہ عمر تھے، خواہ عثمان اس وقت موجود ہیں، سب کے سب ظلماً انتقاماً اللہ کے رسول کی خاندان سے نبوت چھین لیے۔ اصل نبوت کے بعد خلافت چھین لیے۔ اصل خلافت نبوت کے بعد کسی کو آنا تھا تو وہ حضرت علی کو آنا تھا، یہ نعرہ لگایا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ کہ شیعہ کیا ہے، کب نکلا یہ فتنہ، ان کے اعتقادات کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا ذکر پہنچائے، کیا کیا تکلیفیں پہنچائے، اہل سنت سے اور شیعہ سے کیا اختلافات ہیں اصل میں، اور ان کے آنے سے اسلام کو کس طرح نقصان پہنچا، اس پورے پس منظر کو سمجھنا ہے تو میں نے جو پہلے دے دیا اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ یہودیت کا ایک نیا لبادہ ہی شیعت ہے۔ نمبر 1 اچھی طرح سمجھ لو، شیعہ کون ہے؟ یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں، خاص کر مدنی زندگی کے 10 سال سے، حضرت ابو بکر کے 2.5 سال سے، حضرت عمر کے 10 سال سے، گویا کہ پورے 3 سال سے جن کے دل میں پھپھولے اٹھ رہے تھے یہ کیسے اسلام کو دبائیں، وہ حضرت عثمان کے خلافت میں انہیں موقع ملا تو ایک یہودی ان نسل جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہ علل اعلان مسلمان ہوتا ہے یمن میں اور آتا ہے مدینے کو، اور سب سے پہلا فتنہ جو لے آتا ہے وہ یہ کہ جتنے خلفاء ہیں، خواہ وہ ابو بکر تھے، خواہ وہ عمر تھے، خواہ عثمان اس وقت موجود ہیں، سب کے سب ظلماً انتقاماً اللہ کے رسول کی خاندان سے نبوت چھین لیے۔ اصل نبوت کے بعد خلافت چھین لیے۔ اصل خلافت نبوت کے بعد کسی کو آنا تھا تو وہ حضرت علی کو آنا تھا، یہ نعرہ لگایا۔ حضرت علی کو چڑھایا اور تمام صحابہ کو گرایا، خلافت کا نعرہ لگایا، کہا کہ ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا ہے جس کو نبی جانشین بناتے ہیں، اور نبی نے جن کو بنایا وہ حضرت علی ہیں۔ ابو بکر ان پر ظلماً غاضب ہو کے خلیفہ بنے، عمر نے بھی وہی کام کیا، عثمان تو اب کر رہے ہیں جن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارا تن من دھن لگا کہ عثمان کو یا تو اتارنا، اگر نہیں اتریں گے تو قتل کریں گے۔ یہ سوچ سب سے پہلے ان لوگوں میں پھیلایا جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، خاص کر ایران میں اس کا بہت معاملہ چلا۔ کیوں؟ ایران میں بھی سلطنت، باپ کی سلطنت بیٹے کو ملتی تھی، بیٹے کو سلطنت اس کے بیٹے کو ملتی تھی، اس کے بیٹے والا اس کا بیٹا آتا تھا، یہ نسلی سلطنت تھی، وہ بھی دیکھ چکے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بالکل صحیح کہتا ہے، غلط کوئی بات نہیں، پورے دنیا کے اندر باپ مرا تو بیٹا آتا ہے، خاندان کا آتا ہے، اللہ کے رسول کو بیٹا نہیں تو کون آنا چاہیے؟ داماد آنا چاہیے، یہ داماد ہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا جو ایک بیٹی کے داماد ہیں، جو وقت خلیفے میں تھے وہ 2 بیٹی کے داماد تھے۔ علی کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیا تھا، عثمان کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے حضرت رقیہ کو بھی دیا تھا، ام کلثوم کی بینی کی نکاح میں دیا تھا، یہ بھی داماد تھے۔ تو بدبخت نے ایک جھوٹی من گھڑت حدیث نکالی، کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صاف کہہ دیا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس سے وصیتیں کی جاتی ہے، اور حضرت علی کو خود اللہ کے رسول نے وصیت کر کے گئے تھے۔ اور بعض وہ احادیث کو بھی جامع پہنایا جس میں اللہ کے رسول نے
تاکیدن حضرت علی کے لحاظ سے چند اضافی جملات کہے، ایسے بہت سے جملے ہر صحابی کے لیے اللہ کے رسول نے کہے، اس معاملے میں ان کی فضیلت بڑھ کر ہے۔ بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمام صحابہ میں سے افضل ہو گئے، تمام صحابہ میں افضل ابو بکر ہی ہیں۔ جیسا کہ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر خطبہ دیا اور خطبے میں خاص کر اپنے خاندان کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو میرا مولا ہے، میرا دوست ہے، وہ علی کا بھی دوست ہے۔ یہ شیعہ نے یہ وہ حدیث پکڑی اور اسی پہ پوری عمارت کھڑی کر ڈالی۔ بالکل سید ہمیں مانتے ہیں، یہ ایک اعزاز تھا جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دیا تھا کہ میرے خاندان اور میرے علی کا بھی لحاظ کرو، کیونکہ یہ میرے بچپن کے ساتھی اور رشتہ دار ہیں۔ اور خصوصیت سے ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جو میرا دوست بنے گا وہ حضرت علی کا بھی دوست ہوگا۔ تو ان بدبختوں نے مولا کے لفظ سے نکالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو خلافت لکھ کے دے دی تھی، ابو بکر نے دراصل اس بات کو چھپا لیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، تبوک میں جب مدینے میں نائب رکھا تو حضرت علی کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ گئے اور یہ جہاد کے آدمی نہیں ہیں، بزدلی کا طعنہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہاری منزلت وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے دوران حضرت ہارون کی تھی، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ اس حدیث، یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو یہ نیا معنی پہچاننے والا یہ بدبخت تھا جو یہودی چاہتا تھا کہ تینوں خلفاء کی پہلے کیا ہے وہ تحریم، وہ تعظیم جو مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اتارو اور ان کے اندر فتنے برپا کرو، اور حضرت علی کو وہی منصب دلاؤ جو دراصل یہ اپنے یہودی سلطنت، اپنے یہودی عقیدے میں حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون کی حیثیت سے وہ لوگ ابن اللہ گڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا جب تک یہودی تھا اس وقت تک مانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفے جو تھے یوشع بن نون وہ الہ بن گئے۔ یہودیوں نے الوہیت کا دعویٰ حضرت عزیر کے لیے بھی کیا، اب دراصل چاہتا یہ تھا کہ حضرت علی کو الہ بنا کے چھوڑے۔ اب یہ فتنہ آگے بنتا گیا، آگے بڑھتا گیا، کچھ لوگ بنتے گئے، کچھ لوگ کیا ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے گئے، خفیہ کام شروع ہو گیا۔ بہت سے نے اس کے اوپر کیا ہے بیعت کر لی، بہت سے نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان غاضب ہیں، وہ دو تو غضب کیے لیکن اب نہیں ہیں، فوت ہو چکے، لیکن اب جو زندہ ہیں ان کو پکڑو مارو۔ تو اس کی جمعیت بڑھتی گئی یہاں تک کہ چند افراد جس وقت تمام صحابہ حج کو گئے ہوئے تھے آ کے حضرت عثمان کے پورے محل کو سراؤنڈنگ کر لیا اور آخرکار انہیں اسی محل کے اندر شہید کر دیا۔ یہ وہی تھے جو سبائی فرقے کا پہلا گروہ تھا، اور یہ بدبخت شہید کر کے گئے نہیں بلکہ شہید کر کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے حضرت علی کو کہیں سے پکڑ کے لا کے زبردستی خلیفے کا نام دے کر تمام لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور خود حضرت علی جب آئے تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے کیا ہے کھلے دل سے، کیونکہ اس وقت ان کی عظمت والا کوئی نہیں تھا، حضرت عثمان کے بعد خلیفہ چن لیا۔ یہ متفق علیہ خلیفہ تو بنے لیکن یہ بدبخت ہمیشہ ان کے دور میں چھائے رہے، اس کے واسطے حضرت علی کو حضرت عثمان کے قصاص بدلہ لینے تک کا کیا ہے موقع نہ ملا، یہاں تک کہ 40 ہجری میں حضرت علی کو بھی انہی لوگوں نے شہید کیا جو ان کی پارٹی میں الگ ہوئے تھے، خارجیین۔ اب یہ علاقہ، یہ مسئلہ حکومت کے لحاظ سے بڑھ گیا۔ پہلے کیا تھا؟ سطحی تھا، پھر کیا ہوا؟ مضبوط بنا، پھر کیا ہوا؟ عمارت میں آیا، پھر کیا ہوا؟ خلیفے کو قتل ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ پوری حکومت پر ہی بیٹھ گئے۔ اب حکومت کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں تھی، یہاں تک کہ حضرت علی شہید ہوئے 40 میں، تو ادھر حضرت حسن کو سپورٹ کر کے ان کو کیا ہے سب سے زیادہ مجبور کر دینے والے بدبخت جو تھے وہ یہی لوگ تھے جو سبائی فرقہ تھا، جو ڈائریکٹ حضرت علی کے زمانے میں آ کے کہتے تھے تم ہی اللہ ہو۔ ایسے لوگوں کو انہوں نے سزا دی، بعضوں کو قتل کا حکم دیا، بعضوں کو جلانے کا حکم دیا، جس میں خود عبداللہ بن سبا بھی تھا بعض روایات کے مطابق، اور اس وقت بھی یہ کہتے کہتے مرا کہ سوائے اللہ کے کوئی آگ کی سزا نہیں دے سکتا، اور آپ نے ہمیں جلانے کا حکم دیا تو اب تو ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ ہے۔
یہ کہہ کے مرا. تو یہ مر تو گیا لیکن اس کے عقیدے پر ماننے والے لوگ نہیں مرے, آگے چلتی رہی. تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو آٹومیٹک خلافت آئی. تو حضرت حسن نے کہا کہ مجھے اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں, مجھے اپنی خلافت کے لیے کسی مسلمان کا خون بہانا پسند ہی نہیں ہے. تو حضرت معاویہ سے لکھا اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ بن جائیے, میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں. حضرت معاویہ اور حضرت حسن میں صلح ہو گئی. حضرت معاویہ خلیفۃ المسلمین بن گئے اور حضرت حسن اس بات سے اپنے آپ کو کیا ہے بالکل ہی ہٹا لیا. تو سب سے پہلے ان پر لان تان کرنے والا فرقہ بھی یہی سبائی فرقہ تھا, جس نے کہا کہ تم نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا. جب وہ گزرتے تھے گھوڑے پر سے تو تان کرتے تھے کہ تم وہ ہو جو کہ بزدل بھی ہو اور اپنے باپ کی خلافت بھی چھوڑ کے دے دی اور ساتھ میں پورے مسلمانوں کا غرور بھی خاک میں ملا دیا. اے مذل المومنین, اے مومنون کو ذلیل کرنے والے, اس طرح کا خطاب کرتے تھے, جس کی وجہ سے حضرت حسن کوفہ ہی چھوڑ کے چلے جانا چاہتے تھے. لیکن نام ان کا یہی تھا کہ ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں, اور شیعہ کا مطلب ہے محبت کرنے والا, پیروی کرنے والا, اتباع کرنے والا. تو یہ شیعہ نے علی کہلائے. سبائی فرقہ ایک طرف گم ہو گیا. اب یہ سبائی فرقے کا نیا نام جو تھا وہ شیعہ تھا, اور شیعہ کا مطلب تھا محبت کرنا. لیکن محبت کیسے؟ تمام صحابہ کی نفرت کرو, صرف حضرت علی کو کیا ہے امام مانو. سب سے پہلا عقیدہ اہل سنت اور شیعوں میں اختلاف کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا ابو بکر غضب کرنے والے, ظالم, نعوذ باللہ ثم نعوذ, عمر ظالم, عثمان ظالم. سوائے اللہ کے رسول کے بعد کوئی صحیح خلیفہ بننا تھا تو وہ حضرت علی, اور ہمارا عقیدہ اب بھی یہی ہے کہ یہ تینوں ظالم تھے اور حضرت علی جو بنے وہی ایک صحیح خلیفہ تھے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر سب سے پہلے فضیلت والے خلیفہ, دوسرے خلیفہ عمر, تیسرے عثمان جو مظلوم شہید ہوئے, اور چوتھے حضرت علی. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. شیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بلا فضل اللہ کے رسول کے بعد حضرت علی خلیفہ ہے. یہی پہلا عقیدہ ہم میں اور ان میں ٹکرانے والا ہے, جو بنا یہودیت سے, جس کا بانی عبداللہ بن سبا. یہ بدبخت